تو آپ کا قریبی تعلق رہا اس مدرسے کے پرنسپل علامہ عدیل اختر صاحب تابسرہ کے ساتھ میں، اور ان کے آپ خاص شاگردوں میں تھے اور بہت مانوس تھے ان سے۔ اور یہاں پر ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ خود انہوں نے کہیں پر لکھا ہے، علامہ غلام مسکی تابسرہ نے، کہ جو علامہ عدیل اختر تابسرہ کا انداز اور جو ان کا اخلاق تھا اور جو ان کا کردار تھا، جو ان کا تقویٰ تھا، کہ میں اتنا مانوس ہو گیا تھا کہ ان کی تواضع، ان کے تقوی کو دیکھتے ہوئے جب اور دوسرے لوگوں سے میں ملتا تھا، ملاقات ہوتی تھی، تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یہ سب پلاسٹک کا تقویٰ ہے، اور یہ بڑا اہم ہے۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تقویٰ پلاسٹک کا ہوتا ہے، اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بڑے خوبصورت پھول سجے ہوتے ہیں کہیں پر، یا کسی آپ جوس کی دکان پر جائیں تو بڑے دیدہ زیب، بڑا خوبصورت، لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مجذوب کرنے والے اس طرح سے پھل رکھے ہوتے ہیں، جو دیکھنے میں تو بڑے حسین اور خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر نہ رس ہوتا ہے، نہ مٹھاس ہوتی ہے، کچھ نہیں۔ تو اس کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب آپ سے ملیں گے تو بڑا جھک کے ملیں گے، بڑے خاص انداز سے، اور ان کو اگر آپ مسجدوں میں دیکھیں گے تو لگے گا کہ یہ زبردست متقی اور پرہیزگار ہیں، جبکہ یہ ان کا تقویٰ جو ہے وہ پلاسٹکی تقویٰ ہے۔ تو اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ علامہ عدیل اختر تابسرہ کا جو تقویٰ تھا وہ حقیقی ایسا تقویٰ تھا کہ جس میں معنویت تھی، روحانیت تھی۔ اور یہ بہت اہم ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو اس کی فردی زندگی ہے، اس کا جو مطمع نظر ہے زندگی کے سلسلے سے، جو اس کی جو سوچ ہے اور جو اس کا موقف ہے، اس کو اپنی فردی زندگی کے ساتھ ساتھ اپلائی کرے سماج اور معاشرے کے اندر۔ اور یہ سماج اور معاشرے میں جب انسان اترتا ہے تو مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں۔ سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے انسان متقی ہو، نہیں کہ ایک مسجد کی حد تک، مثال کے طور پر ایک مدرسے میں، سماج میں اترے، معاشرے میں اترے، اور پھر اس کے تقوی کی گھنگرج لوگوں کے درمیان میں پائی جائے۔ تو علامہ عدیل اختر کے ساتھ آپ کا ایک گہرا تعلق تھا، ان سے آپ نے کسب فیض کیا اور بار بار اس کا تذکرہ بھی کرتے رہے۔